بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الرحمن، رحمان نے مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کے نام رحمان کو نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے رحمان کیا ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ فرقان میں گزرا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رحمان کے نام سے ان لوگوں کو جو چڑ تھی وہ اس لیے کہ اگر ہر طرح کی رحمت اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ خاص مان لی جائے تو پھر ان من گھڑت خداؤں کے حصے میں کچھ نہیں آتا جن سے یہ لوگ اپنی مرادیں مانگا کرتے تھے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کو رحمان مان لینے سے خود بخود ان کے شرک کی نفی ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رحمان اسی اللہ تعالیٰ کا نام ہے جس کی رحمتوں سے یہ ساری کائنات بھری ہوئی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو تمہیں رزق، اولاد یا کوئی اور نعمت دے سکے، اس لیے عبادت کا حقدار صرف وہی ہے، کوئی اور نہیں۔ علم القرآن، اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ خلق الانسان، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا۔ علمہ البیان، ما کانا وما یکون کا بیان انہیں سکھایا۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب سے ہیں۔ والنجم والشجر يسجدان، اور سبزے اور پیڑ سجدہ کرتے ہیں۔ سجدہ حقیقی بھی ہو سکتا ہے کیونکہ قرآن کریم نے کئی جگہ یہ فرمایا ہے کہ تمام مخلوقات میں کچھ نہ کچھ احساس موجود ہے، دیکھیے سورہ بنی اسرائیل۔ اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان ہے۔ والسماء رفعها ووضع الميزان، اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور ترازو رکھی۔ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تراز یعنی ترازو میں بے اعتدالی یعنی نا انصافی نہ کرو۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور زمین رکھی مخلوق کے لیے۔ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، اس میں میوے اور غلاف والی کھجوریں۔ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ، اور بھس کے ساتھ اناج اور خوشبو کے پھول۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ، اس نے آدمی کو بنایا بجتی مٹی سے جیسے ٹھیکری۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور جن کو پیدا فرمایا آگ کے لوکے سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ رب المشرقین ورب المغربین، دونوں پورب کا رب اور دونوں پچھم کا رب۔ مشرق دراصل افق کے اس حصے کا نام ہے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، اور مغرب اس حصے کا جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ چونکہ سردی اور گرمی کے موسموں میں مشرق اور مغرب کے حصے بدل جاتے ہیں، اس لیے ان کو 2 مشرقوں اور 2 مغربوں سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ مرج البحرین یلتقیان، اس نے دو سمندر بہائے کہ دیکھنے میں معلوم ہو ملے ہوئے، بینہما برزخ لا یبغیان، اور ہے ان میں روک کہ ایک دوسرے پر بڑھ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ نظارہ دو دریاؤں یا دو سمندروں کے سنگم پر ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ دونوں دریاؤں یا سمندروں کے پانی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، پھر بھی دونوں کے درمیان ایک لکیر جیسی ہوتی ہے جس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ دونوں الگ الگ دریا یا سمندر ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، ان میں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی کی ہیں وہ چلنے والیاں کہ دریا میں اٹھی ہوئی ہیں جیسے پہاڑ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ كل من عليها فان، زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے۔ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، اور باقی ہے تمہارے رب کی ذات، عظمت اور بزرگی والا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، اسی کے منگتا ہے جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں، اسے ہر دن ایک کام ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان، جلد سب کام نپٹا کر ہم تمہارے حساب کا قسط فرماتے ہیں، اے دونوں بھاری گروہ۔ اصل عربی لفظ ثقلان ہے جس کے معنی ہے دو بھاری چیزیں، اور اس سے مراد جنات اور انسان ہیں، کیونکہ یہی دو مخلوقات ہیں جنہیں اس کائنات میں عقل و شعور کے علاوہ مکلف بننے کی صلاحیت بخشی گئی ہے۔ یہاں فارغ ہونا مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تو اللہ تعالیٰ کائنات کے دوسرے امور انجام دے رہے ہیں اور ابھی حساب لینے کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، لیکن وہ وقت عنقریب آنے والا ہے جب اللہ تعالیٰ حساب کی طرف متوجہ ہوں گے۔ واضح رہے کہ آگے آیت نمبر 44 تک دوزخیوں کے عذاب کا تذکرہ ہے، اور اس کے ساتھ بھی یہ فقرہ ہر جگہ فرمایا گیا ہے کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس ہولناک انجام کی جو پہلے سے خبر دے رہا ہے وہ بذات خود ایک نعمت ہے، اس کو مت چھٹلاؤ، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو چھٹلانے کا یہ انجام ہونے والا ہے، کیا اس انجام سے باخبر ہونے کے بعد بھی تم نعمتوں کو چھٹلانے کا رویہ جاری رکھو گے؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، اے جنو انسان کے گروہ، اگر تم سے ہو سکے کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، جہاں نکل کر جاؤ گے اسی کی سلطنت ہے۔
مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ طاقت نہیں ہے جس کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کی باز پرس اور عذاب سے بھاگ کر کہیں اور چلے جاؤ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ، تم پر چھوڑی جائے گی بے دھوئیں کی آگ کی لپٹ اور بے لپٹ کا کالا دھواں، تو پھر بدلہ نہ لے سکو گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو گلاب کے پھول سا ہو جائے گا، جیسے سرخ نری یعنی سرخ رنگا ہوا چمڑا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، تو اس دن گناہگار کے گناہ کی پوچھ نہ ہوگی کسی آدمی اور جن سے۔ یعنی سوال و جواب اور حساب و کتاب کا مرحلہ تو اس وقت گزر چکا ہوگا جس میں ان لوگوں سے حجت قائم کرنے کے لیے بھی سوالات کیے گئے تھے، لیکن اب ان کو دوزخ میں ڈالنے کے لیے نہ تو اللہ تعالیٰ کو کسی سے یہ پوچھنے کی ضرورت ہوگی کہ اس نے کیا گناہ کیا تھا کیونکہ اسے خود ہی معلوم ہے، اور نہ فرشتوں کو ضرورت ہوگی کیونکہ جیسا کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے مجرم لوگ اپنے چہرے کی علامتوں ہی سے پہچان لیے جائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، مجرم اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے تو ماتھا اور پاؤں پکڑ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھٹلاتے ہیں۔ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن، پھیرے کریں گے اس میں اور انتہا کے جلتے کھولتے پانی میں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، بہت سی ڈالوں والیاں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان میں 2 چشمے بہتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟
فيهما من كل فاكهة زوجان ان میں ہر میوہ دو دو قسم کا. فبأي آلاء ربكما تكذبان تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان ایسے بچھونوں پر تکیہ لگائے جن کا استر کناویس کا، اور دونوں کے میوے اتنے جھکے ہوئے کہ نیچے سے چن لو. فبأي آلاء ربكما تكذبان تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ان بچھونوں پر وہ عورتیں ہیں کہ شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی، ان سے پہلے انہیں نہ چھوا کسی آدمی اور نہ جن نے. فبأي آلاء ربكما تكذبان تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ كأنهن الياقوت والمرجان گویا وہ لال اور مونگا ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان نیکی کا بدلہ کیا ہے مگر نیکی. فبأي آلاء ربكما تكذبان تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ ومن دونهما جنتان اور ان کے سوا دو جنتیں اور ہیں. اکثر مفسرین کے مطابق پہلے آیت نمبر 44 میں جن دو باغوں کا ذکر ہوا تھا وہ اعلیٰ درجے کے مقرب بندوں کے لیے ہیں، جیسا کہ اگلی سورت سورہ واقعہ میں اس کی تفصیل آنے والی ہے. اور اب آیت نمبر 62 سے جن دو باغوں کا ذکر ہو رہا ہے وہ عام مومنوں کے لیے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ مدہامتان نہایت سبزی سے سیاہی کی جھلک دے رہی ہیں. سبزہ جب خوب گھنا اور گہرا ہو جائے تو وہ دور سے سیاہی مائل نظر آتا ہے، یہ اسی کیفیت کی طرف اشارہ ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فيهما عينان نضاختان ان میں دو چشمے ہیں چھلکتے ہوئے. فبأي آلاء ربكما تكذبان تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فيهن خيرات حسان
ان میں عورتیں ہیں عادت کی، نیک صورت کی اچھی. فبأي آلاء ربكما تكذبان تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ حور مقصورات في الخيام حورے ہیں خیموں میں پردہ نشین. ان خیموں کے بارے میں صحیح بخاری کی ایک حدیث میں یہ تفصیل آئی ہے کہ یہ موتی سے بنے ہوئے بہت طویل و عریض خیمے ہوں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان ان سے پہلے انہیں نہ ہاتھ لگایا کسی آدمی اور نہ جن نے. فبأي آلاء ربكما تكذبان تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان تکیہ لگائے ہوئے سبز بچھونوں اور منقش خوبصورت چاندنیوں پر. رف رف نقش و نگار والے قالین کو کہتے ہیں. یہاں یہ واضح رہنا چاہیے کہ جنت کی نعمتوں میں سے جن جن چیزوں کا ذکر فرمایا گیا ہے اگرچہ دنیا میں بھی ان کے وہی نام ہیں جو ان آیات میں مذکور ہیں، لیکن ان کی حقیقت، ان کا حسن اور ان کی لذت دنیا کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوگی، کیونکہ صحیح حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار فرمائی ہیں جو آج تک نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہیں اور نہ کسی کے دل پر ان کا خیال گزرا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے بہرہ فرمائے. آمین. فبأي آلاء ربكما تكذبان تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بڑی برکت والا ہے تمہارے رب کا نام جو عظمت اور بزرگی والا.